السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کو ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ انہی اہم مواقع میں سے ایک اہم موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کو پا لینے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور جب یہ ماہ مبارک آ جایا کرتا تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو اس ماہ مبارک کی خوشخبری اور بشارت سنایا کرتے تھے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ اسلاف امت کا بھی یہی معمول رہا۔ اس امت کے وہ نیک لوگ جو پہلی صدیوں میں، پہلے ادوار میں گزر گئے، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اس ماہ مبارک کے آنے کی اور اس کو پا لینے کی اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، دراصل اللہ رب العزت کے فضل پر خوش ہونا ہے، اس کے شاعر کی تعظیم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے یہ انسان کو کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا مہمان کہ جس کے آ جانے پر
ایمان والے جن کے دلوں میں اللہ کی ذات پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جن کے دل کے اندر حقیقی کامیابی کا تصور، آخرت کی کامیابی کا تصور ہے، وہ اس مہینے کو ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ماہ مبارک کی جو فضائل اور اس کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر، وہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ ماہ مبارک اگر اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کی جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، تو یہ ماہ مبارک انسان کی زندگی کی تبدیلی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کے جو رویے ہیں جن کے اندر گناہ اور نافرمانی کا عنصر شامل رہا ہے، اگر اس ماہ مبارک کی قدر کی گئی، اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی، تو پچھلی ساری زندگی کے گناہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے معاف کر دیں۔ تو ایک مومن کو اور کیا چاہیے کہ اس کو ایسی اپارچونٹی ملنے جا رہی ہے، ایسا موقع ملنے جا رہا ہے کہ جس میں وہ اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کا موقع ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ موقع ملے گا، بلکہ اگر وہ اس کے اعمال صحیح طریقے سے سر انجام دے گا تو اللہ کے حبیب کے زبانی ہمیں یہ بشارت مل چکی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا تو اس کے سابقہ گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے۔ ایسا موقع جس کو ملنے جا رہا ہے، ایسی گولڈن اپارچونٹی جس کو ملنے جا رہی ہے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہونا چاہیے، اس کے دل کے جذبات کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ کس انداز سے، کس وارفتگی کے ساتھ، کس شوق اور جذبے کے ساتھ اس ماہ مبارک کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم ذرا اپنی کیفیات کا جائزہ لیں۔ ہم اس ماہ مبارک کے استقبال کے دہانے پہ کھڑے ہیں، بالکل 5-6 دنوں کے فاصلے پر رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کریں گے، یا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ماہ مبارک کی آمد کا اتنا انتظار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بار بار صحابہ سے پوچھا کرتے تھے آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے، جو کہ اس بات کی اوپر دلالت کر رہا ہے یہ سوال کہ آپ کو کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ شعبان کے مہینے کے ابتدائی جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مہینہ تو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ رجب کے ابتدائی ایام میں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان کے پا لینے کی دعا فرما رہے۔ روایت کے اوپر سند پر کلام ہوتا ہے، لیکن فضائل کے درجے کی حدیث تھی۔ میں نے بیان کی تھی کہ بالکل ابتدائی ایام میں آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں برکت دے، شعبان میں اور رجب میں، اور رمضان ہمیں عطا کر۔ یہ رمضان اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ 2 لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بندہ قریبی غزوات کے اندر شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد دنیا سے گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ پہلے داخل ہوتا ہے، اور جو ایمان لانے کے کچھ عرصے بعد شہید ہو جاتا ہے وہ بعد میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے حضور کی خدمت میں جب بات رکھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں، اس کو 1 سال زائد ملا، اس میں 1 رمضان بھی ملا اس کو، باقی اعمال اپنی جگہ پر، لیکن رمضان کی خاص طور پر تاکید کے ساتھ آپ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو رمضان کا مل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
ہم اس سب سے پہلی جو تمہیدی گفتگو ہے وہ اسی نقطے پر ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسائیں، سمجھیں، اس کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں کیسے، ابھی سے ہم کیا تیاری کریں۔ ہمارے ہاں تیاریاں ہو رہی ہیں گھروں میں، لیکن وہ تیاری گروسری تک محدود ہے، وہ گھر کی خواتین کی اگر بات کی جائے تو صفائی ستھرائی تک محدود ہے، بس اسی حد تک ہے۔ مینیو تیار ہو رہے ہیں، افطار اور سحر کے دسترخوانوں کی سجاوٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بڑے سے بڑا کوئی کرے تو یہ افطار ڈنر یا لوگوں کو دعوتیں دینے کا پلان ہو رہا ہے۔ اپنی روحانی تربیت کے حوالے سے، روحانی تسکین کے حوالے سے ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ اصل بات رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ تھا ہی نہیں، یہ تو روزے کا مہینہ ہے جس میں کھانے پینے سے رکنا ہے، صوم، امساک، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کھانے پینے کی تیاریاں تو اس کے ساتھ کوئی منطقی نسبت ہی نہیں بنتی، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ آپ خود سوچیں کہ جس میں انسان نے زیادہ وقت بھوکا رہنا ہے اس کے لیے ہم کھانے پینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری تیاریوں کے اوپر۔ تو ہم کریں کیا؟ سب سے پہلی چیز سامعین محترم، نیت، ابھی سے نیت اور عزم کر لیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ابھی سے نیت کریں کہ ہمیں یہ مہینہ مل جائے، اللہ کے حضور اس بات کا عہد بھی کر لیں۔ آج آئے ہوئے ہیں، تشریف لائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑا دن ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ کے اس بڑے گھر میں بیٹھے ہیں۔ عزم کریں، نیت کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر، ہم اس مہینے میں آپ کو راضی کریں گے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے۔ یہ نیت اور یہ عزم ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سکھائے ہیں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں وہ اعمال بتاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے اہم عبادت جو اس رمضان المبارک کے اندر کی جاتی ہے، اس سے سب احباب آگاہ ہیں، وہ روزے کی عبادت، اور یہ فرض ہے۔ فضیلت میں بیان کر چکا کہ آپ نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے سابقہ گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ تو پہلی چیز تو روزہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان اعمال کو ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے پاس صحیح علم ہو، اس کے مسائل سے آگاہی ہو۔ روزے کے مسائل، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا ہے، تو ایسا روزہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے بندے کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے میں سوائے پیاسا اور بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملے، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں کہ ساری رات جاگیں گے لیکن ان کو جاگنے سے سوائے جاگنے کے اور شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہو۔ تو ہم روزے کے مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، اس کی احتیاطیں کیا ہیں۔ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو بھی ہم روزہ کہیں؟ نہیں، اس روزے کا جہاں روحانی پہلو ہے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو اس ماہ مبارک کے اندر ہم بطور خاص کرتے ہیں وہ قیام اللیل، رات کا قیام ہے، رات کی نماز تراویح ہے، اس کے اندر نفل عبادت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت بھی ہے۔
تو یہ سارے اعمال یہ رمضان کے اعمال ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر تلاوت کلام مجید، قرآن کریم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کی ہم تلاوت کریں۔ قرآن کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ صرف اس کا پڑھنا بھی اس کا حق ہے۔ یہ غلط فہمی ذہن میں نہ آئے کہ بغیر سمجھے پڑھنا کون سا ثواب ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور عمل بھی کیا جائے، آگے بھی پہنچایا جائے، لیکن یہ غلط فہمی ذہن میں نہ رہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنا کون سی عبادت ہے۔ کم از کم یہ نیت کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے کم از کم ایک بار قرآن کریم کی تلاوت مکمل کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، ایک بار کم از کم۔ اور دوسری نیت یہ کریں کہ نماز تراویح مکمل پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ پورا قرآن سننے کا موقع مل جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا نفل عبادت ہے اور اس کا سننا فرض ہے۔ جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا فرض ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ تو جب پڑھا جائے گا غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، فرض کو پورا کریں گے، نفل سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ کئی بار دیکھا گیا ہے معتکفین حضرات بھی تراویح چھوڑ کے پیچھے بیٹھ کے اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ مسائل نہ سمجھنے کا نقصان ہے۔ ادھر جو تلاوت ہو رہی ہے اس کو اگر ہم رکوع قیام کی حالت میں باوضو حالت میں کھڑے ہو کر سنیں گے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن جس وقت قیام کی حالت میں امام پڑھ رہا ہو اور ہم وہاں اس مجلس میں موجود ہوں تو ہمارے لیے سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک ہوں۔ پھر مسجد کے ساتھ تعلق اعتکاف کے ذریعے سے آخری 10 دن اور راتیں تو ہیں ہی صحیح، اس کے علاوہ بھی اپنا زیادہ وقت مسجد کو دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم مساجد میں اس وجہ سے رہا کرتے تھے تاکہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، تو روزے کو محفوظ رکھنا ہے تو مسجد کو وقت دیں۔ پھر صدقہ و خیرات ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ آپ عام مہینوں میں بھی بہت سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں اور سوال کرتا ہے، آپ اس کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو ریوڑ تھا، آپ فرماتے ہیں یہ سارا لے جاؤ، اور جا کر وہ اپنے قبیلے کو کہتا ہے کہ میں ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں جو اتنا دیتا ہے کہ اس کو فقر کا ڈر ہی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام دنوں میں یہ معمول تھا۔ روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے سخی ہوتے تھے لگائیے اندازہ، عام دنوں کا یہ معمول تھا۔ تو صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا اس ماہ مبارک کے اندر تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں، اور پھر رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرنا، ان لوگوں اللہ کو بھی راضی کرنا تاکہ رمضان شروع ہو تو ہماری پروموشن شروع ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم رمضان شروع ہوتے ہی پہلے معافیاں کرانا شروع کر دیں، پہلے اپنے آپ کو اللہ کی حضور پیش کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو تو ہمارے لیے ترقیاں اب شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کو پہلے راضی کریں، اللہ کے بندوں کے پاس چل کر جائیں، ان کو راضی کریں، جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں تھک ہم رہے ہوں، بھوکے پیاسے ہم رہ رہے ہیں، راتوں کا قیام ہم کر رہے ہیں، نیند ہم قربان کر رہے ہیں، ثواب ہمارا لکھا جا رہا ہے لیکن مل کسی اور کو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ سارے لوگ آئیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہوں گی، پھر ان کے گناہ اس کو دیے جانا شروع ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کو حدیث میں مفلس کہا گیا۔ تو اپنے اعمال کو کرنا ہے تو بچانا بھی ہے۔ صورت کیا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگ لو، اس کی خدمت میں جا کے دستبستہ گزارش کر لو، اس سے معذرت کر لو، اور اس کی جو حق تلفی کی ہے اس کو تلافی پوری کر دو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا وہ بندہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اور اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے
کسی کی معافی مانگنے سے پہلے دوسروں کو خود معاف کر کے جاؤ کہ میں نے جس کا حق میرے اوپر تھا میں نے سب کو معاف کیا. دل صاف کر لیں, حسد اور بغض سے اپنے آپ کو بچا لیں, ورنہ لیلۃ القدر میں بھی بڑی رات ہے, 1000 مہینوں والی رات ہے, اس سے بھی افضل رات ہے, لیکن اس میں بھی آپ نے فرمایا سب کی بخشش ہوگی, لیکن مشرک اور مشاحن کی بخشش نہیں ہوگی. مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, مشاحن وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے, تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو اپنے دلوں کو پہلے صاف کر لیں, مخلوق خدا کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک کریں, اور سب سے اہم چیز اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کریں. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی, انا عند ظن عبدی بی, میرے بندے کا میرے ساتھ جو گمان ہوتا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو ہم گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے گا, اللہ ہم سے راضی ہوگا. اور آخری بات, اور یہ کم از کم بات میں عرض کرنے لگا ہوں حاضرین محترم اور میری ماؤں بہنوں اور عزیزات, یہ بات کم از کم آج ہم سن کے جائیں اور سیکھ کے جائیں, اور اس کو اپنا ہدف بنائیں, رمضان کا ٹارگٹ بنائیں. اور وہ کیا ہے, یہ حدیث پہلے سن لیں پھر وہ بات بتاتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ سے کئی احادیث مروی ہیں اس مفہوم کی. آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو کم از کم کئی روایات ہیں, وقت کم ہے میں مختصر کر رہا ہوں, کئی روایات ہیں کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہلاک, کئی دعائیں ہیں جن پر آپ نے آمین فرمایا. مشہور روایت آپ نے سنی, آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں, ایک زینے پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ قدم رکھتے ہیں, 3 بد دعائیں جبرائیل کرتے ہیں, آپ تینوں پر آمین کہتے ہیں. ان میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو کم از کم ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہم نے اس مہینے میں اپنی بخشش کروانی ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی بخشش کروانی ہے. کم از کم یہ ٹارگٹ رکھیں, کم از کم ہدف یہ رکھیں, تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بخشش کرا لی ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میں سارے کے سارے گناہ بھی بخش دوں گا, ایک شرط ہے کہ میری طرف رجوع کریں. ادعونی استجب لکم, آؤ میرے پاس میں قبول کروں گا, آؤ تو صحیح. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی میرے پاس میرا بندہ آ کے مجھے پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں, اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں. تو اس وجہ سے سامعین محترم کم از کم ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. کیسے ہوگا؟ انہی اعمال کے ذریعے سے ہوگا, کثرت سے اور لمبی لمبی خلوت کی دعاؤں کے ذریعے سے ہوگا, اپنی زبان میں کھل کے اللہ کے سامنے اپنی کیفیت بیان کرنے سے ہوگا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز دکھانے سے ہوگا, اپنا آپ کو فقیر دکھانے سے ہوگا. عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعاؤں کی کثرت کریں گے, رقت والی دعائیں کریں گے, آنکھوں کو نم کریں گے, رب کائنات کرم فرمائے گا اور بخشش ہو جائے گی. تو کم از کم ٹارگٹ یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه. جوده واسع وفضله عميم ونعمه لا تعد ولا تحصى وآلاؤه ليس لها حد ولا منتهى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا ربكم، أطيعوه، تذللوا له، انطرحوا بين يديه، واعلموا أنكم ملاقوه، لا تخفى عليه منكم خافية. أيها المؤمنون المباركون، جامعة ستفتح أبوابها بعد أيام. من درس في رحابها عظمت منزلته وارتفعت درجته، تنوعت تخصصاتها وتعددت. فيها الطب والهندسة والإدارة، لكنها تخصصات من نوع آخر: طب القلوب، وهندسة الأرواح، وإدارة الإرادة. إنها جامعة رمضان. أيها المؤمنون المباركون، الفرح بقدوم رمضان فرح بفضل الله وتعظيم لشعائر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك. أيها المؤمنون المباركون، أقبل رمضان ولا يأنس به إلا الكريم، ولا يأنف منه إلا اللئيم. من أكرم رمضان أكرمه الله وأدخله الجنان. أسلم رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، ثم بقي الآخر بعده سنة. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فأريت في المنام، يعني رأى الجنة، فأريت الجنة يعني في المنام، فإذا بالمؤخر منهما يدخلها قبل الشهيد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيباً على تعجب طلحة بن عبيد الله، قال: أليس قد صام بعده رمضان؟ أيها المؤمنون المباركون، من إكرام الضيف الاستعداد لاستقباله، والتخطيط لاغتنامه، والاجتهاد في عمارة أوقاته. كثير منا يخطط لأمر دنياه، وقليل منا يخطط لأمر أخراه، والآخرة خير وأبقى. أيها المؤمنون المباركون، من الاستعداد لرمضان الدعاء ببلوغه. بلوغ رمضان نعمة جليلة عظيمة، من رحم فيه فهو المرحوم، من حرم خيره فهو المحروم، من لم يتزود منه لمعاده فهو الملوم. ادع ربك عز وجل دعاء منكسر خاضع متذلل له. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا تمامه وكماله وقبوله. أيها المؤمنون المباركون، ومن استعداد لرمضان عقد النية الصادقة على فعل الخير فيه. المرء يكتب له أجر ما نوى، وإن حال بينه وبين العمل حائل من موت أو مرض أو سفر أو نوم أو غير ذلك، يدرك بنيته الصادقة أجر العامل وإن فاته العمل. دلت على ذلك نصوص الشريعة.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه فقال: إن أقواما في المدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: في العبد الذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقال الإمام أحمد لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. كم من أحبابنا من قبضت روحه قبل رمضان بأيام بل بساعات. أنت إن عزمت النية وكانت صادقة كتب الله لك الأجر، وإن لم تعمل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت لم يصل فقد وقع أجره على الله. أيها المؤمنون المباركون، ومن الاستعداد لرمضان التوبة إلى الله، التوبة الصالحة الصادقة الناصحة، توبة من حقوق الخالق. تركت أوامره، ارتكبت نواهيه، تب قبل رمضان. اجعل قدومك على رمضان بتوبة صالحة ناصحة وأنت نقي تقي طاهر، تقدم على نفحات الله عز وجل وأنت متهيئ لها. وتوبة من حقوق الخلق. كيف ترجو مغفرة الله؟ وكيف ترجو رحمة الله وأنت قد انتهكت حقوق العباد؟ لا تتساهل في حقوق العباد وتحلل منهم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس فينا من لا درهم له فينا ولا متاع. أجابوا بالمفلس في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد المفلس في الآخرة. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا تتساهل في حقوق الخلق وتحلل منهم عاجلا غير آجل. أيها المؤمنون المباركون، ومن الاستعداد لرمضان أن تعفو عن عباد الله وأن تصفح عنهم، وهذا خلق جليل عظيم لا يستطيعه إلا الكمل من الناس. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال المقنع الكندي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. سترفع يديك في رمضان وتقول: رب اغفر لي، رب ارحمني،
وأنت لم تغفر لعباده ولم تصفح عنهم. الجزاء من جنس العمل. إن عفوت عن عباد الله وصفحت عنهم عفى الله عنك وصفح عنك. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. أيها المؤمنون المباركون، ومن الاستعداد لرمضان حسن الظن بالله عز وجل، أن تقبل على رمضان وقلبك ممتلئ بالرجاء في كرم ملك الملوك، ترجو رحمته، ترجو مغفرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. بارك الله لي ولكم في هدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون المباركون، هذه نفحات الله قد اقتربت، وهذه نسمات الإيمان قد أقبلت. من تعرض لنفحات الله عز وجل فإنه لا يشقى بعدها أبدا. أقبل رمضان، أقبل إليكم زائرا، فأكرموا ضيفكم واغتنموا شهركم وسارعوا إلى ربكم. شهر قصير لا يحتمل التقصير، قدومه عبور لا يقبل الفتور. إذا تكاسلت تذكر أياماً معدودات، إذا تكاسلت تذكر رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. الله في رمضان ضيف يأتي على عجل، فأحسنوا فيه العمل واحذروا التسويف والكسل. كم من مؤمل بلوغه لم يبلغ، وكم من مؤمل تمامه لم يكمل. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يبلغنا تمامه وكماله وقبوله. يا أمة محمد، صلوا على الحبيب محمد كما أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم ارحم شهيدهم وقو ضعيفهم واشف مريضهم. اللهم ورد غائبهم وأمن خائفهم. اللهم أطعم جائعهم
واكس عاريهم واسق عطشانهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.